نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور تمہاری چاہتیں اور تمہارا منشا کچھ بھی کام نہیں آتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی توحید میں اس کی مشیت کا معاملہ کیا ہے، اور مشیت میں توحید کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ کی مشیت ہوگی وہی ہوگا۔ بعض کاموں میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور بعض کاموں میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ جو کام اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کی رضا کے کام ہیں ان میں اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی بھی ہوتی ہے، لیکن جن کاموں میں اللہ راضی اور خوش نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ یہ توحید کا معاملہ انتہائی حساس ہے، اور شرک خفی ایک ایسا شرک ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل۔ اے لوگوں، اس شرک سے بچو جس کی چال چیونٹی کی چال سے بھی ہلکی اور پوشیدہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ شرک خفی، ریاکاری، ایک ایسا شرک ہے کہ جو اس طرح انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، شرک خفی، جیسے اندھیری رات میں سیاہ رنگ کی چیونٹی سیاہ چٹان کے اوپر چل رہی ہو، نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کی رفتار کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو شرک اور توحید کے معاملے میں ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چیونٹی کی چال سے بھی ہلکی اور پوشیدہ شرک کی چال ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے اعمال اور اس کے عقائد میں، تو صحابہ سخت خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی خوفناک چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، مقدور بر بچتے رہو اور اللہ سے یوں دعا بھی کیا کرو۔ کیا دعا کیا کرو؟ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، ہو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کیا کرو کہ اے اللہ، میں شرک سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں یا لا علمی میں جو ہے وہ تیرے ساتھ شرک کروں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کی مشیت میں مجھے شریک کر دیا؟ تم نے یہ کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، قل ما شاء اللہ وحدہ، اسے حکم دیا کہ دوبارہ یہ بات کہو کہ جو اللہ وحدہ لا شریک چاہے گا وہ ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، فلا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد، کبھی یہ نہ کہو، مت یہ بات کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں تو یہ لوگوں کی زبان کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، اللہ اور رسول کی مرضی، جی جیسے اللہ اور اللہ کے اس کے حبیب چاہیں گے۔ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا فلا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد، مت یہ بات کہو کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہیں، ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ بات کہو کہ جو اللہ واحد ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے پاس تمام کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عاجز تربار وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، نفع نقصان کا مالک صرف وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کیا کہتا ہے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی، ان لوگوں کو یہ بات واضح طور پر بتا دو کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر نبی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نبی خود فرما رہے ہیں کہ یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور میں چاہوں، بلکہ صرف یہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، ہمیں ہمیشہ توحید کے معاملے میں
پوری طرح حساس ہونا چاہیے. ہماری گفتگو میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں شرک کا شائبہ بھی موجود نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے. باقی جو غلطیاں کوتاہیاں اعمال کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بخش دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.